آج ہم منہاج العربیہ کا سبق نمبر 11 آج شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے دیکھیے، ھذا رسم، تو رسم معنی تصویر، ھذا کا تو آپ جس لفظ کا آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہو گیا ہوگا، تو اس کا میں نہیں بتاؤں گا۔ ھذا رسم، رسم معنی تصویر، ھذا رسم یہ تصویر ہے۔ ھذا الرسم جمیل جدا، تو جدا معنی بہت، باقی کا آپ کو معلوم ہے۔ ھذا معنی یہ، الرسم معنی تصویر، جمیل معنی خوبصورت، جدا معنی بہت۔ تو ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، بولتے نہیں یہ بہت اچھا ہے، تو اس طریقے سے یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ تو اسی جملے پر آپ بہت سینکڑوں جملہ بنا سکتے ہیں۔ ما فی الرسم یا عزیز، ما معنی کیا، فی معنی میں، رسم معنی تصویر، یا عزیز، یا معنی اے آواز دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اے ادھر، تو عربی میں یا، تو یا عزیز اے پیارے، تو تصویر میں کیا ہے، اے پیارے، یا آپ پہلے سوال کر لیجئے، اے پیارے تصویر میں کیا ہے، اس طریقے سے بولتے سکتی، ٹھیک۔ تو پھر رسمی قفص، فی معنی میں، رسم معنی تصویر، اور قفص معنی پنجرہ، تو تصویر میں پنجرہ ہے، ٹھیک، قفص معنی پنجرہ۔ ما فی القفص، ما معنی کیا، فی معنی میں، قفص معنی پنجرہ۔ ما فی القفص، پنجرے میں کیا ہے، تو فی القفص طائر، فی معنی میں، قفص معنی پنجرہ، طائر معنی کیا پڑا تھا، پرندہ، تو فی القفص طائر، پنجرے میں پرندہ ہے۔ آگے چلیے، اذالک الطائر ببغاء، آ معنی کیا، ذالک معنی وہ، الطائر معنی پرندہ، اور ببغاء معنی طوطا، تو ملا دیجیے آپ اس کو، کیا وہ پرندہ طوطا ہے، آگے سوال نشان لگ گیا تو سوال ہو جائے گا، کیا وہ پرندہ طوطا ہے، تو آپ آگے پلٹیے، نعم ذالک الطائر ببغاء، نعم ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ تو بالکل اگر آپ شروع سے بالکل ایک ایک سبق کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، یاد کرتے چلے آئیں گے، تو آپ خود بخود حل کرتے چلے آئیں گے انشاءاللہ۔ بس کوئی لفظ آئے گا تو اس کو آپ دیکھ لیں لغت میں۔ کیف ذالک الطائر، کیف معنی کیسا، ذالک معنی وہ، الطائر معنی پرندہ، کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے، تو ہوا جمیل جدا، ہوا معنی وہ، جمیل معنی خوبصورت، جدا معنی بہت، تو وہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لمن ھذا القفص، یہ لمن ھذا القفص، تو آپ نے پڑھا تھا لی معنی کے لیے، من معنی کون، ویسے تو اس کا یہ ہے نا، اور ھذا معنی یہ، قفص معنی پنجرہ۔ اب لمن، یہاں پر جب لمن بولیں گے تو اب یہاں اس کا ترجمہ لگے گا کس کا، یا کس کے لیے، یہ بھی لگائیں، تو لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کا ہے، یا یہ پنجرہ کس کے لیے ہے، یہ، لیکن یہاں کس کے لیے نہیں بلکہ سوال کرتے ہیں یہ پنجرہ کس کا ہے، تو یہاں یہی اچھا رہے گا، یہ پنجرہ کس کا ہے، تو ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ، فرید یہ نام ہے، لی جو ہے، لام جو ہے اس سے پہلے اس کا لی کے لیے، تو یہ پنجرہ کس کے لیے، فرید کے لیے ہیں، یا اس کے یہ بھی لگا نا، یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ جب آپ سوال کریں گے یہ پنجرہ کس کے لیے ہے، تو یہ پنجرہ فرید کے لیے بولیں گے، اور یہ پنجرہ کس کا ہے، تو یہ پنجرہ فرید کا ہے، یہ جواب دے دیں گے، ٹھیک۔ آگے چلیے، اسئلہ، یہ سوال کی جمع، اسئلہ بہت سارے سوال، چلیے اس کو آپ اپنی کاپی پہ خود سے حل کر لیں، خود سے محنت کریں، انشاءاللہ حل ہو جائے گا، آسان ہوگا، چلو نہیں ہوگا ہم حل کر دیتے ہیں، لیکن آپ پہلے آپ خود سے کوشش کریں۔ چلیے، اسئلہ، کیف ذالک الرسم، کیف معنی کیسا، یا کیسی، ذالک معنی وہ، تصویر معنی، رسم معنی تصویر، تو کیف ذالک الرسم، وہ تصویر کیسی ہے، تو بتا دیجیے اچھی ہے، تو بالکل وہی، ذالک الرسم جمیل، خوبصورت ہے، یا طیب اچھی ہے، جید عمدہ ہے، کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ، تو بالکل آپ
وہی جو سوال میں جو لفظ آتے ہیں انہی لفظ کو اٹھا کے بس ایک دو لفظ کا فرق ہوتا ہے، اس کو آگے پیچھے جوڑنا ہوتا ہے، باقی سب وہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کیف ذالک الرسم، تو آپ کیفہ کو ہٹا دیجیے، اب ذالک الرسم طیب جید کچھ بھی لگا دیجیے گا، جمیل۔ این الطائر، پرندہ کہاں ہے؟ آپ بتا دیجیے پرندہ کہاں تھا؟ پنجرے میں تھا، تو پنجرے کی عربی پتہ ہے قفس مانے پنجرہ، تو آپ بتا دیجیے الطائر فی القفص، پنجرہ پرندہ پنجرے میں۔ اہو لفرید، کیا وہ فرید کا ہے یا کیا وہ فرید کے لیے ہیں؟ مانے کیا، تو آپ بتا، آپ نے کے پیچھے پڑھا، ابھی پڑھا، ہاں وہ فرید کے لیے ہیں، تو آپ بتا دیجیے نعم، ہاں ہوا لفرید، وہ فرید کا ہے۔ اہو اسود، مانے کیا، ہوا مانے وہ، اسود مانے کالا، اہو اسود، کیا وہ کالا ہے؟ تو آپ بتا، کالا ہے تو ٹھیک ہے، اور کالا نہیں ہے تو آپ منع کر دیجیے۔ اگر کالا ہے تو نعم کہہ دیجیے، اور اگر کالا نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ کالا تو ہے نہیں، تو یہاں پہ کیا کہیں گے؟ لا، نہیں، ہوا اخضر، کیونکہ پیچھے پرندہ کون سا چل رہا؟ طوطے کی بات چل رہی، اور طوطا ہوتا کیسا؟ ہرا ہوتا ہے نا، ہرا، تو ہاں تو یہاں پہ ہرا بتائیں گے، تو لا سے مانے لا نہیں، ہوا اخضر، یہ ذالک اخضر، وہ ہرا ہے۔ اہوا جمیل، کیا وہ خوبصورت ہے؟ خوبصورت تو ہوتا ہی ہے، تو بتا دیجیے آپ نعم ہوا جمیل، ہاں وہ خوبصورت ہے۔ اہوا ببغاؤ، تو ببغا مانے پر طوطا، اہوا ببغاؤ، کیا وہ طوطا ہے؟ بتا دیں ہاں وہ طوطا ہے، تو نعم ہوا ببغاؤ، ہاں وہ طوطا ہے۔ اذالک القفص کبیر، کیا وہ پنجرہ بڑا ہے؟ قفص مانے پنجرہ، کبیر بڑا، سب کا آپ کو معلوم ہے، کیا وہ پنجرہ بڑا ہے؟ تو آپ بتا دیں کیا بڑا ہے چھوٹا، تو آپ دیکھ لیں خود، تو آپ بڑا تھا یا چھوٹا؟ اگر چھوٹا ہے تو کہہ دیجیے آپ منع کر دیجیے پہلے، لا نہیں، هو القفص صغیر یا ذالک القفص صغیر، وہ پنجرہ چھوٹا ہے، لا کبیر بڑا نہیں ہے، ٹھیک، منع کر دی کیونکہ چھوٹا پرندہ چھوٹے میں آتا ہے، بڑے میں کہاں آتا ہے۔ اذالک الدرس صعب، کیا یہ سبق مشکل ہے؟ بتائیے آپ، سبق مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں آئے نہیں آ رہا ہے نا، تو مشکل کیوں ہے پھر؟ آسان ہے نا، تو آپ منع کر دیجیے نا، لا نہیں، ھذا الدرس سہل لا صعب، مشکل نہیں، آسان۔ ترجمہ کرو، چلیے ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ اردو، اس کی آپ کو عربی اپنی کاپی پہ لکھ کر لکھت روپ میں بنانی ہے آپ کو، صرف ایسے نہیں ہے کہ چھوڑ دیجئے سن کر کے، نہیں، بلکہ آپ کو لکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے اس کو آپ خود سے۔ چلیے حل کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ بنائیے، یہ کی ھذا، کتاب کی کتاب، اور کس کی ہے؟ میں نے ابھی اوپر کے بتایا لمن، لمن مانے کس کا، کس کی، کس کے لیے، تو یہ سب لمن کا آتا ہے، تو یہ کتاب کس کی ہے؟ تو پھر بنائیے، تو شروع میں لمن آیا تھا اوپر، یہ پنجرہ کس کا ہے؟ اوپر آیا تھا نا لمن ھذا القفص، بالکل سیم اسی پر رکھ دیجئے، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی، جیسے اوپر یہ پنجرہ کس کا، اس پہ رکھ دیں، بالکل دیکھیے، طوطا کس کا ہے، اسی پہ بنا دیجئے آپ، طوطا، ببغا کس کا ہے؟ لمن، تو لمن الببغاء، ٹھیک، وہ پنجرہ کس کا ہے؟ سب وہی آ رہے ہیں بالکل، وہ پنجرہ کس کا ہے، تو لمن، وہ پنجرہ، اوپر آتا ہے یہ پنجرہ کس کا ہے، اب یا وہ، تو صرف ھذا اور ذالک کا فرق ہے اوپر، تو ہے بنا دیجئے لمن ذالک القفص، وہ پنجرہ کس کا ہے۔ یہ تصویر کیسی ہے؟ بنائیے، یہ کی ھذا، تصویر کی رسم، اور کیسی کی کیفہ، تو ملا دیجئے آپ اس کو، ملائیے، کیف ھذا الرسم، یہ تصویر کیسی ہے، کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ کیا وہ گھر، تو کیا کی الف حمزہ، کیا وہ ذالکا، اور گھر کی بیت خوبصورت کی جمیل، ملائیے اس کو، اذالک البیت جمیل، کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ بالکل آسان۔ یہ چوہا بہت موٹا ہے، تو یہ کی ھذا، چوہے کی فار، بہت کی جدہ، موٹے کی سمین، تو آپ بنا دیجئے ھذا الفار سمین جدہ، وہ بلہ بہت دبلا ہے۔ اب جلدی جلدی سن لیں، ذالک القط ھزیل جدہ، وہ لڑکا کالا ہے، تو پھر ذالک الولد اسود، لڑکا کالا ہے، یہ آدمی گورا ہے،
ھذا الرجل ابیض، بالکل آپ توجہ دیں گے تو آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اسلام دین ہے، الاسلام دین، ٹھیک، یہ دین بہت سہل ہے یعنی آسان ہے، تو بنائیے، بالکل آسان، بہت کی جدہ، سہل کی سہلی ہے، تو ھذا الدین سہل جدہ، مشکل نہیں، تو لا صعب، صعب صاد عین با، صعب مانے مشکل، تو لا صعب مشکل نہیں۔ کیا یہ کتاب قرآن ہے؟ آئیے، کیا یہ کتاب قرآن ہے؟ تو اھذا الکتاب قرآن، کیا یہ کتاب قرآن ہے؟ ہاں یہ کتاب قرآن ہے۔ نعم ھذا الکتاب قرآن، ہاں یہ کتاب قرآن ہے، اور وہ مبارک ہے، وہو مبارک، آسان ہے۔ اے فرید، یہ سبق کیسا ہے؟ اے فرید، آپ نے پیچھے پڑھا تھا اے عزیز، اسی کے بنے پر اے فرید، تو یہاں لگا دے یا فریدو، اے فرید یہ سبق کیسا ہے؟ تو یہ اگر جیسے اوپر پیچھے کیا سوال تھا، ما فی الرسمی یا عزیزو، اے پیارے، اے عزیز تصویر میں کیا ہے؟ تو اسی کے وزن پر آپ بنا دیجئے، اے فرید یہ سبق کیسا ہے؟ تو کیف ھذا الدرس یا فریدو، یا آپ پہلے رکھ دیں اے فرید یا فریدو کیف ھذا الدرس، یہ سبق آپ شروع میں رکھ سکتے ہیں، آخر میں آپ مرضی، یہ سبق آسان ہے، مشکل نہیں، تو ھذا الدرس سہل لا صعب۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی۔